سے سوال یہ ہے کہ انسان وقتی طور پر اپنے نفس پہ قابو ڈال لیتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن کئی دنوں تک شیطان ایک چھوٹے سے دماغ کے حصے میں وہ بات ریوائنڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس جو ہے ہر انسان کی ایک کمزوری ہے۔ اس کو انسان کس طرح اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ اسلام دین میں اس کی کیور کیا ہے؟ کیا یہ نفس امارہ ہے؟ کیا یہ ہمارا ٹیسٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہمارے لیے ایک مین ٹیسٹ رکھا ہے؟ پہلی چیز تو بات یہ ہے کہ یقیناً نفس امارہ ہے، اور 3 نفس کا حال قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ پورا ایک موضوع ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور مہلت دی تو میں اس پورے موضوع کو آئندہ کسی ایک لیکچر میں کور کروں گا۔ دوسری بات، شیطان اپنے کام سے باز نہیں آتا، وہ آپ کو ورگلانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے، آپ کا نفس بھی اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پیچھے شیطان لگا ہے اور آپ کو نفس آپ کو گھیرنا چاہتا ہے، اللہ نے فارمولہ نہ دیا ہو؟ یہ ممکن ہے؟ جتنی مستقل مزاجی سے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اتنی مستقل مزاجی سے آپ اللہ کے پیچھے لگ جائیں کہ مجھے اس سے بچا۔ اس میں تساہل مت کریں، کمزوری مت دکھائیں، سستی مت دکھائیں، ناغہ نہ کریں۔ ایک چیز اس میں یہ ہے، ایک کلمہ آپ کو تعلیم دیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ شیطان رجیم سے۔ وہ اللہ جو آپ کو یہ کلمہ تعلیم دے رہا ہے، جب آپ اس سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ کیا آپ کو اپنے پیچھے نہ چھپا لے گا، شیطان سے بچا نہ لے گا؟ ایک تو اس کو استقامت اور استحکام کے ساتھ کریں، اور دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایڈوائز فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اگر آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا نفس بھی کمزور نہ پڑ جائے اور شیطان بھی کمزور نہ پڑ جائے، کہ اسے تو رغبت ہی ختم ہو گئی، یہ تو موت کو یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے آپ کا جو دل دنیا میں لگتا ہے وہ دل نہیں لگے گا۔ آپ کام کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، مگر دل آپ کا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے جو یہ مجھے کہا ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، میں اس پر سیر حاصل گفتگو کروں گا، اور اس کو کیٹیگرائز کروں گا کہ اللہ نے ان تینوں کو الگ الگ ڈیفائن کیوں کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کو وضاحت سے بیان کروں گا جب بھی اللہ نے ان قریب مجھے موقع عطا فرمایا۔ جتنا بھی مجھے اللہ نوازتا ہے، جتنا بھی عطا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تقسیم کیا جائے، لوگوں تک بات پہنچائی جائے، کہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ہی اس کو فالو کر لیں اور عمل کرنے والے ہوں، جس کو اللہ توفیق دے دے۔ دعا اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سب کو اچھی توفیق دے۔ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کا فیض آپ کو پہنچے، آئندہ لوگوں کو بھی پہنچے، اور اللہ ہم سب کے لیے برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔